غم کے اوقات۔ سنن ابو داؤد نمبر 3127 میں موجود ایک حدیث متنبع کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت رونے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کسی عزیز کو کھونا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی موقعوں پر جب کسی کا انتقال ہوا تو روئے تھے۔ مثال کے طور پر جب ان کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ رو پڑے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 3126 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ در حقیقت کسی کی موت پر رونا رحمت کی نشانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جگہ دی ہے، اور صرف وہی لوگ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ صحیح بخاری نمبر 1284 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی حدیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے پر روئے جو فوت ہو گیا۔ صحیح مسلم نمبر 2137 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ کسی شخص کو کسی کی موت پر رونے اور اپنے دل میں ہونے والے غم پر عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے بارے میں اپنی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الفاظ بولتے ہیں تو انہیں سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دل میں غم محسوس کرنا یا آنسو بہانا اسلام میں منع نہیں ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ ہیں رونا، قول و فعل سے بے صبری کا اظہار کرنا، جیسے کپڑے پھاڑنا یا غم میں سر منوانا۔ اس طرح کام کرنے والوں کے خلاف سخت وارننگ دی گئی ہے، اس لیے ان کاموں سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح کے کام کرنے پر نہ صرف کسی شخص کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ اگر میت نے مرنے کے وقت دوسروں کو اس طرح کا عمل کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ لیکن اگر میت نے یہ خواہش نہ کی ہو تو وہ کسی قسم کے احتساب سے پاک ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1006 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا عام فہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے فعل کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا جبکہ پہلے نے اسے عمل کرنے کی نصیحت نہیں کی۔ اس طرح باب 35 فاطر آیت 18، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔